بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کی یقیناً آپ سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی سورت سنانے والے ہیں، اس کی تلاوت سنانے والے ہیں کہ جس کی آپ سب کو بے حد زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اس سورت کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوتی۔ ایک ایسی سورت سنانے والے ہیں جو آپ اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو کام رکا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور آپ کی جو رزق کی تنگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ واقعہ، اور اس سورہ واقعہ کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، یہ سنی جاتی ہے، اس گھر کے اندر کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا، تنگ دستی نہیں ہوتی، اور مسلسل اس سورت کو پڑھنے سے جو روزانہ پڑھی جاتی ہے تو بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ جو کام بگڑے ہوئے ہیں وہ بن جاتے ہیں، جو کام بہت زیادہ کافی دن سے رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کام بھی انشاءاللہ العزیز اس سورت کے پڑھنے سے اور گھر میں تلاوت کرنے سے، سننے سے بن جاتے ہیں۔ تو یہ سورت بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس سورت کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت کو روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ اس کو سورہ واقعہ کو ایک مرتبہ صرف رات میں پڑھ لینا، رات میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا تو گھر کے اندر کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، تنگ دستی نہیں ہوگی، اور اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اس سورت کی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ ہم اسی ویڈیو میں آپ کو سورہ واقعہ کی تلاوت سنائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس تلاوت کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی دقت دور ہو جائے گی اور آپ کی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے یا پریشانی ہے یا رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو دل تھام کر بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے اللہ پر اور اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور اللہ کا کلام جو کہتا ہے وہ بھی سچ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر جو فضیلتیں رکھی ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پر یقین رکھیے کہ انشاءاللہ العزیز جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے سے اور سننے سے اور قرآن کریم سے محبت کرنے سے میرے انشاءاللہ سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ایسا جب آپ یقین رکھیں گے اور عقیدہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی جو بھی تمنا ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں اس سورہ واقعہ کو سنیے اور انشاءاللہ اس کا معمول بنا لیجئے۔ جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے روزانہ سننے کا اور پڑھنے کا تو انشاءاللہ العزیز میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی دقت نہیں آئے گی۔ چلیے اب ہم سورہ واقعہ کو سن لیتے ہیں۔ ہیڈ فون لگا لیجئے اور دل تھام کر بیٹھ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.